جی بالکل ڈیرہ اسماعیل خان کے بورڈ کے باہر موجود ہے، جہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 9th اور 10th کے جو پرچے ہیں وہ پرسوں سے شروع ہونے ہیں، لیکن جو اہلکاران ہیں، جو یہاں پہ ذمہ داران ہیں، وہ دفتر میں نہیں موجود ہیں، جو کہ اساتذہ کرام ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اساتذہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈپٹیاں ہیں میٹرک کی من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم ڈیرہ بورڈ کے آفس جائیں گے اور جو عوام یہاں پہ آئی ہوئی ہے ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہاں پہ آپ کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیوٹی نیٹ پہ آیا ہوا ہے، جو ابھی تک ہمیں وہ ڈیوٹی لیٹر نہیں ملا ہے۔ کل بھی ہم آئے تھے، کنٹرولر صاحب کے ساتھ ملے تھے نمبر 4 اسکول میں، لیکن صبح سے ہم گیٹ پہ موجود ہیں۔ تو یہ سارے اساتذہ ہیں، تھوڑا یہ کیمرہ اس طرح لگا ہوا ہے اساتذہ کی طرف، یہ سارے اساتذہ، یہ سارے ان ساروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری ڈیوٹی ہمیں یعنی لیٹر نہیں ملا ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 4 میں میری ڈیوٹی لگی ہے۔ آپ بورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیوٹی کینسل ہے۔ نہیں، آپ کو ڈرامے بھی نام آیا ہے، یہ سارے ڈرامے ہے، اور ڈیوٹی بھی ملی ہے، کا ایکسیپٹنس بھی بھیجا ہے، واٹس ایپ بھی کیا ہے۔ جی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر اساتذہ کرام جو ہیں یہاں پہ ڈیرہ بورڈ کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ڈپٹیوں کے لیٹر ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ اور ڈیرہ بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ اساتذہ کرام کے نام آئے ہوئے ہیں، لیکن جو ڈپٹی ہیں ان کو نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ کنٹرولر جہاں پہ ہیں وہ اپنے آفس کی بجائے دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب اس بندے سے ہم نے بات کی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ کنٹرولر صاحب جو تھے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے نمبر 4 اسکول میں بیٹھے تھے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ کل آپ آئیں، تو کنٹرولر صاحب وہاں پہ بھی نہیں موجود تھے، جبکہ کنٹرولر صاحب کدھر بھی نہیں ہوتے۔ جو یہ اس وقت ان کے آفس کا گیٹ ہے، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ یہ ٹیچر ہیں جن کے وانا سے کئی دور دراز سے آئی ہوئی ہیں، جن ٹیچروں کی ڈیوٹی نہیں لگی وہ ادھر ہے، یہ کنٹرولر سے ملے بات کریں۔ جیسا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے بورڈ کے اندر گئے آفس کے اندر، اور ہم نے کوشش کی کہ افسران سے ملاقات ہو سکے، جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، کیونکہ چیئرمین بھی نہیں ہیں اور جو بورڈ کے اعلیٰ افسران ہیں کوئی بھی یہاں پہ نہیں موجود، صرف ایک سیکٹری موجود ہے، اور ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کے آفس میں گئے۔ ان کے کیا خیالات تھے بورڈ کے حوالے سے وہ سنیے پہلے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ہمارے کنٹرولر صاحب بڑے نخرے والے کنٹرولر ہیں، ٹھیک ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے۔ اس کو یہ چیز شوق دیتا ہے، کبھی کبھی وہ ان وائلیشن آف رولز جو ہے بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا چڑھا کر بات نکل دیتا ہے نا۔ لیکن ہم تو پریکٹیکلی مطلب آئی ہیو دی ایکسپیرینس آف مور اینڈ نیکسٹ ود ان 2-3 years آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹائر۔ جیسا کہ سیکٹری صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور سیکٹری صاحب کا کہنا تھا کہ جو چیئرمین ہیں صاحب ہیں وہ کنٹرولر صاحب وہ ہمیں بھی نہیں ملتے ہیں، اور جب ان کا کام پڑتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ سیکٹری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس اساتذہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو وہ ہم فوری طور پہ حل کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں تمام تر اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹیوں کے حوالے سے ہے، اور سیکٹری صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوبارہ ہم عوام کی طرف جاتے ہیں، اساتذہ کرام کی طرف جاتے ہیں، ایشو کیا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا کیا ایشو ہے، کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میرا یہ ایشو ہے کہ نیٹ پہ میرا ڈیوٹی ڈرا ہوا تھا، میرا نام نکل آیا تھا، تو میں انتظار میں تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ڈاک پہ لیٹر آ جائے گا۔ کل تک تو میں نے کافی انتظار کیا، بار بار ڈاک میں پوچھ لیا، تو کل میں نے بورڈ کو کال کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کل آ جاؤ، آپ لوگوں کو ادھر ہی لیٹر ملے گا۔ تو ادھر ہم آئے ہیں، آج صبح 7:30 بجے سے آئے ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی لیٹر بھی نہیں مل رہا ہے، اور نہ کوئی جواب مل رہا ہے، نہ ہمیں چیئرمین مل رہا ہے، نہ کنٹرولر مل رہا ہے۔ ہم کس سے پوچھ؟ جی، جیسا کہ ایک ڈیرہ بورڈ نے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ ڈپٹیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن جو ڈپٹیاں ہیں وہ ابھی تک اساتذہ کرام کو نہیں ملی ہیں۔ اس وقت جو اور ہیں اساتذہ کرام، ان سے بھی ہم دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ ہے، آپ چند لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کتنے ڈیوٹی ہیں؟ میرے پاس تو یہ دیکھو، یہ سارے جو نام آئے ہیں نا، یہ دیکھو، اس میں میرا بھی نام ہے، میرے اسکول میں اور بھی ٹیچر ہیں ان کے بھی نام ہیں۔ تو ادھر ہم آئے، بہت دور سے آئے ہیں، شوال کے علاقے سے آئے ہیں۔ کل بھی آئے تھے، ہم نے لیٹر پہ کنٹرولر کو
लेटर भी लिखा था, उसमें नाम भी दर्ज किए थे। तो उन्होंने कहा कि कल आप 10 बजे तक इधर आ जाएं। अभी आपके टाइम में 12 बजे होंगे। तो अभी हमने 2-3 दफ़ा चिट्ठी लिखा है सेक्रेटरी साहब को, वो मुलाकात नहीं कर रहा है। ये सरासर झूठ बोलते हैं कि ये 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं। यार मेरा तो हक तो है ना। अभी दे देखो ये तकरीबन 18, 20, 25, 30 असतज़ा भी खड़े हैं और भी आएंगे। उसको कह रहे कि अभी मिलेंगे अभी मिलेंगे, कोई भी इधर है नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। यही माहौल है। ऊपर से अभी एक बंदा आया था, ऊपर से धमकियाँ भी दे रहा था उस्ताद को। हम तो जैसा कि आपने असातिज़ा कराम की जो बातें हैं वो सुनी है, क्योंकि पहले बनू बोर्ड हुआ करता था तो लोगों की काफ़ी मुश्किलात हुआ करती थी और लोगों की काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जब से डेरा इस्माइल खान बोर्ड बनाया तो आवाम ने भी ये सोचा और असातिज़ा कराम ने भी यही सोचा कि डेरा इस्माइल खान का ये बोर्ड बनने से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी, लेकिन डेरा इस्माइल खान का ये बोर्ड यहाँ पे बनने से किसी किस्म की आवाम को और असातिज़ा कराम को रिलीफ नहीं मिल रही है। जी।